اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ بحث کا نچوڑ دیکھنے والے ہیں۔ 2 گھنٹے کی دو زبردست ذہنوں کے درمیان ایک ایسی بحث جہاں صرف اور صرف منطق کی بنیاد پر خدا کے وجود پر بات ہوئی۔ یہ خالصتاً ان کے دلائل کا ایک عام فہم جائزہ ہے۔ تو چلیے سیدھا اس بحث کے مرکز میں چلتے ہیں۔ سوال دیکھنے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بس ایک اتفاق ہے، ایک حادثہ، یا پھر اس کے پیچھے کوئی پلان، کوئی ارادہ کام کر رہا ہے؟ اس میدان میں 2 کھلاڑی ہیں۔ ایک طرف ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب جو فلسفے کے ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور دوسری طرف ہیں جاوید اختر صاحب جنہوں نے عام فہم یعنی کامن سینس اور منطق کو اپنا اوزار بنایا ہے۔ 2 بالکل الگ سوچ کے لوگ، لیکن سوال ایک ہی ہے جس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس بحث کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ کہ دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ سائنسی ثبوتوں یا مذہبی کتابوں کی بات نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ میدان جنگ صرف ایک ہوگا، خالص منطق۔ فیصلہ صرف اور صرف منطقی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ تو بحث کا آغاز ہوتا ہے سب سے بنیادی نقطے سے، یعنی اس کائنات کی شروعات سے۔ کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، یا اسے کسی نے بنایا ہے؟ سارے دلائل کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں مفتی ندوی صاحب اپنا سب سے اہم استدلال پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت ہی آسان مثال کے ذریعے۔ سوچیں، ایک ویران جزیرے پر ایک گلابی گیند ملتی ہے۔ فوراً ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ یہی نا کہ یہ یہاں کیسے آئی، اسے کس نے بنایا؟ کیونکہ گیند خود بخود تو وہاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہ اتنی پیچیدہ، اتنی وسیع کائنات بھی تو اپنے بنانے والے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس پوری منطقی دلیل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو خود کسی کی محتاج نہ ہو، جو سب چیزوں کی وجہ ہو لیکن اس کی اپنی کوئی وجہ نہ ہو، وہ پہلا سبب ہو۔ اور فلسفے کی زبان میں اسی ہستی کو واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ کہتے ہیں، جسے عام طور پر خدا کہا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں جاوید اختر صاحب آتے ہیں اور اسی مثال کو کمال مہارت سے بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، گیند پر تو حیرت ہوئی، لیکن جزیرے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، جزیرے کو بس مان لیا کہ وہ ہے۔ تو وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ کائنات ہی ہمیشہ سے ہے؟ جیسے جزیرے کو مان لیا، ویسے ہی کائنات کو کیوں نہیں مان سکتے؟ تو کائنات کی شروعات کے سوال سے نکل کر اب یہ بحث ایک اور تھوڑے ذاتی میدان میں داخل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کائنات کیسے بنی، اب سوال یہ ہے کہ ہم کسی چیز پر یقین کرتے ہی کیوں ہیں؟ یقین کی بنیاد کیا ہے؟ جاوید اختر صاحب کی نظر میں ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو تب مانا جائے جب اس کے لیے کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی منطق، کوئی دلیل نہ ہو۔ ان کے لیے ایمان اور منطق 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں منطق ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مفتی ندوی اس بات کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ایسے ایمان کو مانتے ہی نہیں جس کے پیچھے کوئی منطق یا ثبوت نہ ہو۔ ان کے مطابق ان کا ایمان منطق کو رد کر کے نہیں بنتا، بلکہ منطق اور دلیل کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کے بالکل ضد ہیں۔ اچھا، اب بحث اپنے سب سے مشکل اور جذباتی حصے میں داخل ہوتی ہے۔ سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اگر ایک اچھا اور مہربان خدا ہے تو پھر اس دنیا میں اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنا ظلم کیوں ہے؟ یہ وہ عظیم فلسفیانہ سوال ہے جسے شر کا مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ صدیوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور خدا کے وجود کے خلاف اسے سب سے طاقتور جذباتی دلیل مانا جاتا ہے۔ تو اس سوال کے بھی 2 بالکل مختلف جواب دیے جاتے ہیں۔ مذہبی نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور تکلیف اس امتحان کا حصہ ہے، جس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت یا مقصد ہے جو ہم شاید ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ جبکہ دہریہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہی تکلیف، خاص طور پر معصوم بچوں کی تکلیف، ایک مہربان خدا کے وجود کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہیں سے بحث ایک اور گہرے سوال کی طرف جاتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط، اس کا پیمانہ آتا کہاں سے ہے؟ مطلب اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ کوئی آسمانی چیز ہے جو ہمیشہ سے طے شدہ ہے، یا یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، جیسے ٹریفک کے قانون، جسے ہم ضرورت کے مطابق بناتے اور بدلتے رہتے ہیں؟
تو جب ہم اس پورے تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کسی ہار جیت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ دو الگ الگ عالمی نظریات، یعنی دنیا کو دیکھنے کے دو مختلف نظریوں کے درمیان ایک بنیادی تعطل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ٹیبل میں ہم ان بنیادی اختلافات کو ایک جھلک میں دیکھ سکتے ہیں۔ کائنات کے بارے میں ایک طرف ممکن الوجود کا نظریہ ہے، دوسری طرف ازلی کا۔ ایمان کے بارے میں ایک طرف منطق پر مبنی، دوسری طرف منطق کے بغیر۔ اور اخلاقیات کے بارے میں ایک طرف یہ کہ وہ آسمانی ہے اور دوسری طرف یہ کہ وہ انسانی ہے۔ ہر نقطے پر ان کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس بحث کا مقصد کسی کو جیتا ہوا یا ہارا ہوا قرار دینا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وجود، ثبوت اور معنی، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے یہ دو کتنے مختلف اور بنیادی طریقے ہیں۔ یہ دو الگ الگ منطقی ڈھانچے ہیں جن کے اندر رہ کر یہ دونوں اپنے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ہم سب کو ایک بہت بڑے سوال کے پاس چھوڑ جاتی ہے۔ کیا خدا کا وجود ایک ایسا سوال ہے جس کا حتمی جواب صرف منطق سے مل سکتا ہے، یا کیا انسانی منطق کی بھی اپنی حدود ہیں؟ کیا کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات اس دائرے سے باہر ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔